ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وعلى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ محترم سامعین، یہ قرآن مجید 28ویں پارے سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4، 5 اور 6 تلاوت کی گئی۔ ممتحنہ کے معنی اس سورہ کے لحاظ سے یہ بنیں گے کہ امتحان لینے والی سورہ، یعنی وہ سورہ جس میں اللہ رب العزت نے خواتین کے امتحان لینے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومنہ عورتیں آپ کے پاس آئیں تو ان سے بیعت لے لیا کریں چند باتوں پر۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، ان سے بیعت لے لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، اور چوری نہ کریں گی، ولا یزنین، اور زنا نہ کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو ناحق قتل نہ کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیا ہو، ولا یعصینک فی معروف، اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی۔ فرمایا اگر ان باتوں کا وہ اقرار کریں فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت لے لیں، واستغفر لہن اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش مانگیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس مناسبت سے علامتی طور پر اس سورہ کا نام سورۃ الممتحنہ رکھا گیا۔ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اس میں مالک کائنات بیان فرماتا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کی زندگیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں مالک کائنات نے بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں سب سے زیادہ ہے، اسی طرح شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ لیکن مالک کائنات نے بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے 2 انبیاء کو جو ہے وہ اسوہ حسنہ کا کہا کہ ان کی زندگیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس میں ایک تو ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کے لیے اس آیت میں بیان فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ،
کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کی زندگیوں میں نمونہ ہے، اور دوسرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے متعلق اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب میں بیان فرمایا لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور یہاں رسول اللہ سے مراد آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دیکھیں، یوں تو اہل ایمان تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لے کر آتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء مبعوث ہوئے، جتنے افراد کو نبوت عطا کی گئی، رسالت عطا کی گئی، ہم ان سب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے جو شریعت لازم ہے وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ ان کی شریعت کو ہم نے فالو کرنا ہے اور ان کی شریعت کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے اور زندگی گزارنی ہے۔ لیکن مالک کائنات امت محمدیہ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کی زندگیوں میں بھی بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو سورۃ البقرہ سے لے کر سورہ آل عمران، سورہ نساء اور اسی طرح سورہ انبیاء، سورہ مریم، اسی طرح پھر قرآن میں سورہ بنی اسرائیل، بہت ساری صورتوں میں آپ کو جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ ملے گا۔ جو ہمیں یہ کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں میں بہترین نمونہ ہے، تو آپ کو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے مختلف کردار نظر آئیں گے۔ مثلا بطور بیٹا ان کا کیا کردار ہے، باپ اگر مشرک ہے تو بیٹا ہونے کے ناطے دعوت دینے کے لیے ان کا کیا کردار ہے، کیا انداز ہے، وہ ہمیں قرآن میں سورہ مریم میں مل جائے گا۔ اسی طرح بطور باپ اسماعیل علیہ السلام کے سامنے ان کا کیا کردار ہے، جس کا تذکرہ ہمیں سورہ صافات میں مل جائے گا۔ اسی طرح بطور شوہر ہاجرہ کے سامنے ان کا کیا کردار ہے، اس کا تذکرہ ہمیں سورہ ابراہیم میں مل جائے گا۔ اسی طرح بطور داعی، ایک دعوت دینے والے کے کردار میں ان کا قوم کے سامنے کیا کردار ہے، وہ کیسے دعوت دے رہے ہیں، اس کا تذکرہ آپ کو سورۃ الانبیاء میں مل جائے گا۔ اسی طرح بطور راعی یعنی رویت کے بادشاہ کے سامنے ان کا کیا کردار ہے، جب بادشاہ ان کی دعوت کو جو ہے وہ سن کر ان کو بلاتا ہے اور ان سے چند سوالات کرتا ہے تو ان کا کیا کردار ہے، اس کا تذکرہ ہمیں سورہ بقرہ کے اندر مل جائے گا۔ تو یہ مختلف کردار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ ان تمام کرداروں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا کردار وہ نمونہ ہے، اسی لیے کہا گیا کہ اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کی زندگیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ مختصر وقت میں ہم ان تمام کرداروں کے اوپر تو بحث نہیں کر سکتے، لیکن چیدہ نکات ان تمام کرداروں کے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم ابراہیم علیہ السلام کے بطور داعی ان کا کیا کردار تھا ابراہیم علیہ السلام کا، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ آج ہم ایک ایسے ماحول کے اندر جی رہے ہیں، ایک ایسے ماحول کے اندر ہمارا وقت گزر رہا ہے کہ ہمیں ہر موقع اور ہر پل میں اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی ضرورت ہے، دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ دعوت دیتے ہوئے سب سے بہترین انداز وہ ہے جو درد بھرا انداز ہو، جس میں طنز نہ ہو، جس میں دعوت دینے سے پہلے فتوی بازی نہ ہو، بلکہ بہترین انداز وہ ہے جس میں سامنے والے کو ہم یہ محسوس کرا سکیں کہ ہم یہ دعوت اس کو خیر خواہی کے تحت دے رہے ہیں، ہم یہ دعوت اس کو ہرگز یہ سوچ کر نہیں دے رہے کہ وہ جہنمی ہے اور ہم جنتی ہیں، اس سوچ کے تحت دعوت نہ دی جائے، بلکہ دعوت اس سوچ کے تحت جی جائے کہ شاید میری درد بھری دعوت سے، میرے درد بھرے انداز سے، میرے درد بھری دعوت سے شاید کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو انداز تھا وہ مالک کائنات نے تذکرہ کیا ہے سورۃ الانبیاء کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سے پہلے دعوت کا ایک انداز سورۃ الانعام میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کی قوم والوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، انہوں نے تارے کو دیکھا، یہ ستارہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو دیکھا اور کہا کہ قال هذا ربی، کیا یہ رب ہے؟
थोड़ी देर बाद वो सितारा जब छुप गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा फलम्मा अफल क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन, जो छुप जाए वो रब नहीं हो सकता, उसको मैं बतौर माबूद पसंद नहीं करता। इसी तरह फिर उन्होंने चांद को देखा, फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी, चांद को देखा, कहा अच्छा ये रब है। तो उन्होंने कहा कि जी फलम्मा अफल क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिज़ ज़ालिन, जो छुप जाए वो रब नहीं हो सकता, अगर ए मेरे रब तूने मुझे हिदायत न दी तो मैं गुमराहों में शामिल हो जाऊंगा, गुमराहों में मेरा शुमार हो जाएगा। फिर उन्होंने सूरज को देखा, फलम्मा रअश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, सूरज को देखकर कहा कि अच्छा ये रब है, ये बड़ा भी है, यानी शायद तुम्हारा ये दावा सही हो कि ये रब है, ये बड़ा भी है, देखो ये बड़ा है। लेकिन फलम्मा अफलत क़ाल या क़ौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, जब वो सूरज भी छुप गया तो उन्होंने कहा कि या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, ए कौम वालों मैं बेजार हूं तुम्हारे इस शिरक से। अब कौम वालों से उन्होंने उनके जो उन्होंने माबूद गड़े हुए थे उनको साबित कर करके बता दिया कि ये रब नहीं हो सकते, ये माबूद नहीं हो सकते, ये मुश्किल कुशा नहीं हो सकते, ये हाजत रवा नहीं हो सकते, ये खोटी किस्मतें खरी करने वाले नहीं हो सकते, ये तो कुछ देर के लिए हैं फिर छुप जाते हैं, ये कुछ देर नजर आते हैं फिर नहीं नजर आते। देखो मैं बेजार हूं ए कौम वालों इस शिरक से जिसमें तुम मुब्तला हो। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैंने तो अपना रुख उस जात की तरफ कर दिया जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं तो मुशरिकों में से नहीं। अब उनका एक अंदाज ये मालिक तज़किरा फरमाता है सूरतुल अनाम के अंदर, एक अंदाज उनका सूरतुल अंबिया में हमें मिलता है। सूरतुल अंबिया में मालिक बयान फरमाता है वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन, यकीनन हमने इससे पहले इब्राहीम को समझ बूझ बख्शी थी और उसके अहवाल से हम वाकिफ थे। मालिक फरमाता है इज़ क़ाल लि अबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफून, जब उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम वालों से कहा कि मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये क्या तमासील हैं जिनसे तुम चिपटे जाते हो, अंतुम लहा आकिफून, जिनसे तुम मोतकिफ हुए जाते हो। उन्होंने कहा जी इन तमासील से हम मोतकिफ इसलिए होते हैं, हमारे पास दलील ये है वजदना आबाअना लहा आबिदीन, हमारे पास दलील ये है हमने अपने बाप दादा को ये करते हुए पाया, इनसे मोतकिफ होने की हमारे पास सबसे बड़ी दलील ये है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन, देखो अगर दलील यही है कि सिर्फ तुम्हारे बाप दादा ने ये काम किया इसलिए तुम ये काम करते हो, तो फिर कान खोल कर सुनो कि तुम और तुम्हारे बाप दादा सब के सब खुली गुमराही के अंदर हो। अब कौम वाले हिल गए, कौम वालों ने कहा कि ए इब्राहीम अजितना बिल हक़ अम अंत मिनल लाइबीन, ए इब्राहीम तुम हमारे पास कोई हक बात लेकर आए हो या हमसे मजाक कर रहे हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दि लज़ी फतरहुन, बल्कि फरमाया नहीं बल्कि तुम सब का रब वो है जो आसमानों और जमीन का मालिक है जिसने उन्हें पैदा किया है। व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और मैं तो इस बात का गवाह हूँ और मैं तो इस बात का कायल हूँ। व तल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बअद अन तुवल्लू मुदबिरीन, और अल्लाह की कसम खाकर कहा कि मैं तुम्हारे इन माबूदों के बारे में, इन बुतों के बारे में मैं जरूर एक चाल चलूंगा, बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन, बाद इसके कि तुम पीठ फेर कर चले जाओगे। फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, कौम वाले जो है वो एक मेले पर जाते हैं, उनका कोई सालाना मेला होता है, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो तारों की तरफ देख कर कहते हैं फनज़र नज़रतन फिन नुजूम, ये सूरह स्वाफ़ात के अंदर तज़किरा है कि फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, बस उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ, यानी मैं आपके साथ नहीं जा सकता। उनके मकसद जो है उन्होंने हल करना था और वो मकसद ये था कि फ़जअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो माबूद जो बुत उन्होंने तराश तराश कर रखे हुए थे अपने लिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इल्ला कबीरा, सिवाय बड़े बुत के, उसको छोड़ दिया। अब ये कौम वाले मेले से जब वापस आते हैं ये देखते हैं कि जी हमारे बुतों को जो है वो तो टुकड़े टुकड़े कर दिया गया,
हमारे बुत जो है उनको तो तोड़ दिया गया। तो फिर वो कहते हैं मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, ये हमारे माबूदों का ये हाल किसने किया है, इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, वो तो बड़ा जालिम है। तो फिर कहा जाता है कि जी समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, हमने सुना है एक नौजवान को, यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, उसका नाम जो है वो इब्राहीम है, हमने उसको सुना है, वो जो है हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है। अब यहाँ पर जो लफ्ज इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ, ये लफ्ज है फतन, फतन लफ्ज है ये। फतन उस नौजवान को कहते हैं जो अपनी नौजवानी के अंदर नया नया दाखिल हुआ होता है, जिसकी जवानी उरूज पर होती है। कुरान में ये लफ्ज फतन का जो लफ्ज है ये सिर्फ दो जगह इस्तेमाल हुआ है, एक यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए और दूसरा सूरतुल कहफ के अंदर अस्हाबे कहफ के लिए। वहां पर हमें क्या मिलता है, वहां पर मिलता है नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, कि हम तुम्हारे सामने एक किस्सा बयान करते हैं, इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू, वो चंद नौजवान थे, आमनू बिरब्बिहिम, वो अपने रब पर ईमान लेकर आए थे। तो एक ये नौजवान है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और एक हमारा आज का नौजवान है। आज का नौजवान, उसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवे से कोई खबर नहीं है, उसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किरदार से कोई खबर नहीं है, उसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के किसी पहलू का कोई पता नहीं है। बस उसको ये पता है कि मोहल्ले में पड़ोस में 2 लाख का जानवर लाया तो अब्बा आप मेरे लिए 4 लाख का जानवर लेके आए। उसको सिर्फ जानवरों के साथ सेल्फियां खिंचवाने का शौक है, उसको सिर्फ जानवरों को ले लेकर रोडों पर भगाने का शौक है, जानवरों का डिस्प्ले करने का शौक है। उसको ये शौक नहीं है कि ये जानवर, जिस जिंदा जान को जो हम ज़बह कर रहे हैं, हम जिसका खून बहा रहे हैं, इसके पीछे एक पूरी जिंदगी है, मुशक्कत भरी, इम्तिहान भरी जिंदगी है। ये जानवर यूं ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़बह ना किया, बल्कि उसके पीछे बहुत सारी आजमाइशें थी, बहुत सारे इम्तिहानात थे, जिसके लिए मालिक कहता है कि हमने इब्राहीम को बहुत सी बातों में आजमाया, वो हमारे इम्तिहानात में जो है वो पूरा उतरे। अब कौम वालों ने कहा जी फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, एक नौजवान को सुना है जो हमारे इन माबूदों को जो है वो बुरा भला कहता था। तो उन्होंने कहा जी फ़अतू बिही अला अयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून, उन्होंने कहा जी लाओ उसको सामने, उस नौजवान को सामने लेकर आओ, हम जरा देखें, हम देखें वो कौन है, लअल्लहुम यशहदून, और सब देखें, गवाह बन जाओ तुम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं अंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ए इब्राहीम हमारे माबूदों का ये हाल तुमने किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं बल फ़अला, उन्होंने ये बड़े बुत की तरफ इशारा करके कहा कि बल्कि इसने किया है। कबीरुहुम, देखो ये बड़ा है, हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून, इससे पूछो अगर ये बोलता है, अगर ये बोलते चालते हैं तो इनसे पूछो कि इनका ये हाल किसने किया। ये बड़े वाले का काम लगता है, क्योंकि देख लो ये बड़ा ही सालिम है, बाकी सब टूटे हुए हैं, लगता है इस बड़े ने जो है वो छोटों पर ज्यादती कर दी है। तो उन्होंने फरजऊ इला अनफुसिहिम, बस ये लोग अपने दिलों में कायल हो गए, फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, और कहने लगे वाकई तुम जालिम। अब आप देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत का कैसा बेहतरीन अंदाज अपनाया। अब हमारे जैसा अगर कोई जज्बाती होता तो वो कहता सबसे पहले पाकिस्तान में ये जो बड़ा बुत है जिसको पूजा जा रहा है इसको तोड़ो, ये बड़े को सबसे पहले तोड़ो, बाकी को बाद में तोड़ना। लेकिन नहीं, उन्होंने छोटे छोटों को तोड़ दिया, बड़े को छोड़ दिया। और छोड़ने का मकसद क्या था? छोड़ने का मकसद हरगिज ये नहीं था कि ये क्या तुम छोटों की बंदगी पर लगे हुए हो, बड़े की बंदगी करो, ये मकसद नहीं था। ना ये था कि छोटों को छोड़ो बड़े के पीछे पड़ो, ये भी मकसद नहीं था। मकसद ये था कौम वालों को उनके अकीदे से आशनाई दिलाना, कौम वालों को समझाना कि देखो छोटे टूट गए, बड़ा रह गया, ये बड़े का किरदार होगा, इस बड़े से पूछ लो। कौम वालों ने कहा कि इब्राहीम तुम जानते हो ये बोलते नहीं है। सुम्मा नुकिसु अला रुऊसिहिम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील के सामने उनके सर झुक गए, वो लाजवाब हो गए। लक़द अलिमता मा हाउलाइ यंतिकून, और कहने लगे ये तो तुझे भी मालूम है कि ये बोलने चालने वाले नहीं है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है जब उन्होंने तस्लीम कर लिया, जब उन्होंने मान लिया
کہ ہمارے جو خود ساختہ معبود ہیں، ہمارے جو خود ساختہ یہ بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، یہ جواب نہیں دے سکتے، یہ اپنے نفع اور نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ افتعبدون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر ان کے آگے جھکتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہو. ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں. اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو ہے تم پر بھی اور تمہارے ان معبودوں پر بھی جن کو تم نے ایک عظیم ذات کو چھوڑ کر معبود بنایا، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم بندگی کرتے ہو، تو ہے تم پر بھی اور ان معبودوں پر بھی. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا جی حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. وہ کہنے لگے جی جلا دو اس کو. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. وانصروا آلهتكم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. یہ کیسے معبود ہیں جن کی مدد بندگی کرنے والے کر رہے ہیں؟ معبود تو اپنی بندگی کرنے والوں کی مدد کرتا ہے. ہم اللہ رب العزت کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تعالی ہماری مدد کرتا ہے، ہماری مشکلوں کو حل کرتا ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی قوم والے کہہ رہے ہیں وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے الہوں کی مدد کرو، الہوں کی مدد کرو ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے. کیا کرو جی الہوں کی مدد؟ ابراہیم سے بدلہ لو. ابراہیم سے کیا بدلہ لینا ہے جی؟ اس کو جو ہے آگ میں ڈال دو. جی آگ کا الاؤ تیار کیا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے. مالک فرماتا ہے قلنا، ہم نے حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر. اور ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو اس تپتی آگ کے اندر، اس آگ کے الاؤ کے اندر پھینکا جاتا ہے، اور وہ آگ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بھیگا نہیں کرتی. پھر بھی وہ قوم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آتی. مالک فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب اس پر مزید اس کو عطا کیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا. دیکھیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی مشکلات سے بھری زندگی ہے، جہاں وہ اپنی قوم والوں کو، جہاں انہوں نے آنکھ سے گھر کے اندر کھولی کہ ان کا اپنا سگا باپ جو ہے وہ بتوں کی بندگی کیا کرتا تھا. باپ کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے. باپ کو کہتے ہیں سورہ مریم کے اندر کہ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہتے ہیں ابا جان ایسوں کی بندگی کیوں کرتے ہیں؟ ایسوں کی بندگی جو نہ سن سکتے ہیں نہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے. یعنی اتنے بے بس ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی قسم کی آپ کی مدد کر سکتے ہیں، نہ آپ کے کام آ سکتے ہیں. درد بھرے انداز میں اپنے باپ کو یہ سمجھا رہے ہیں. ایسے گھر کے اندر انہوں نے آنکھ کھولی ہے. وہ کہتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان آپ دیکھیں میرے پاس ایک علم ہے، میرے پاس علم مجھے رب نے عطا کیا ہے. ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. فاتبعنی، پس آپ میری پیروی کریں. اہدک صراطا سویا، ابا جان میں آپ کو سیدھے راستے پر لے کر چلوں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان، درد بھرے انداز میں کہتے ہیں اے ابا جان شیطان کی بندگی نہ کریں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان کو ڈراتے بھی ہیں اللہ کے عذاب سے کہ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابا جان مجھے خوف ہے کہیں آپ پر کوئی عذاب نہ آ جائے. ان یمسک عذاب من الرحمن، آپ رحمان کے عذاب میں پکڑے نہ جائیں. فتکون للشیطان ولیا، اور ایسا نہ ہو آپ شیطان کے دوست بن جائیں، شیطان کے رفیق بن جائیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی جہاں پر ان کا اپنا سگا باپ جو ہے وہ بتوں کی پرستش کے اندر ملوث تھا. ان کا اپنا سگا باپ جو ہے وہ بتوں کی بندگی کر رہا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی انسسٹ کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس بات کے اوپر زور دے رہا تھا کہ تم باپ دادا کے دین سے کیوں ہٹ رہے ہو. یہی پوچھا انہوں نے جب باپ کو جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم
आबा व अजदाद के दीन से जो है वो बरगश्ता हो गए हो, उनसे तुमने मुंह फेर लिया है। लइन लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, ए इब्राहिम देखो अगर तुम बाज ना आओगे तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा, पत्थर मार मार कर हलाक कर दूंगा। वहजुरनी मलिया, जा एक मुद्दत दराज तक मुझ में और तुझ में जुदाई है। अब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम वालों को दावत देते हैं, कौम वाले आजमाइश में डाल देते हैं, कौम वाले आग के अलाव के अंदर फेंक देते हैं। सगे बाप को दावत देते हैं, बाप जुदाई का ऐलान कर देता है। बाप कहता है बाज नहीं आओगे, वल्ला अर्जुमन्नक, मैं तुझे पत्थर मार मार के हलाक कर दूंगा। वह जुर्नी मलिया, जा तुझ में और मुझ में एक तवील अरसे के लिए जुदाई है। अब ये यहाँ पर बाप की तरफ से आजमाइश, वहां पर कौम की तरफ से आजमाइश। ये वाकयात जरूर हम सुने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये वाकया है, देखें जरूर सुने इसको, लेकिन प्रैक्टिकली इसको जरा अपनी जिंदगियों में सोचें। मिसाल के तौर पर अगर हमारे साथ ये मामला हो कि हमारी कौम वाले वो भी हमारे खिलाफ हो जाएं, हमारे घर वाले, घर में कौन होता है, बाप माँ भाई, अगर ये भी हमारे खिलाफ हो जाएं तो कैसा अकेलापन महसूस होता है। लेकिन उस अकेलेपन में भी कि जहां पर बाप ने भी साथ छोड़ दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ईमान पर इस्तिकामत दिखाई है। ईमान पर उन्होंने किसी किस्म का समझौता नहीं किया। बाप की धमकियों से वो ये नहीं कहा उन्होंने कि अब्बा जान आप तो क्या कह रहे हैं, मजाक कर रहा हूं मैं आपसे, या अब्बा जान जैसा आप कहेंगे मैं वैसे करूंगा। नहीं, यही हुक्म है अल्लाह ताला का अहले ईमान को कि वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने हुक्म दिया है इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। बिवालिदैहि हुस्ना व इन जाहदाका लितुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा, अगर वालिदैन या उनमें से कोई एक इसको शिर्क की तरफ बुलाए, फला तुतिहुमा, तो फिर उनकी पैरवी नहीं करनी, फिर उनकी बंदगी नहीं करनी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां पर अपने बाप को जवाब दिया कि क़ाल अस्सलामुन अलैक, कि अब्बा जान अगर आपका यही फैसला है कि मुझ में और आप में जुदाई हो तो मैं ईमान पर तो समझौता नहीं कर सकता, लेकिन बात यह है कि फिर मैं आपको सलाम करता हूँ। सलामुन अलैक, अब्बा जान आप पर सलामती हो। सअस्तग़फिरु लका रब्बी, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा। इन्नहु कान बी हफिया, मेरा रब जो है वो मुझ पर हद दर्जा मेहरबान है। देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये भी एक बेहतरीन अंदाज, जाते जाते ये नहीं कहा कि अब्बा आप पागल हो गए हो, मैं आपको इतनी बेहतरीन दावत दे रहा हूँ, ऐसे जुमले नहीं कहे अपने बाप के लिए, बल्कि इंतहाई अदब भरे अंदाज में कहा कि अब्बा जान आप पर सलामती हो, मैं रब से आपके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा, मेरा रब मुझ पर बड़ा मेहरबान है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए दुआ भी की, जिसका तज़किरा सूरह इब्राहिम में आता है कि रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, कि ए रब बख्श दे मेरे वालिदैन को और मोमिनों को यौम यक़ूमुल हिसाब, उस दिन जिस दिन तू हिसाब लेगा। और फिर अल्लाह ताला ने फिर सूरह तौबा में बयान फरमाया फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाहि तबर्रअ मिन, जब हमने इब्राहिम पर यह बात वाज़ेह कर दी कि तेरा बाप अल्लाह का दुश्मन है, तो तबर्रअ मिन, उन्होंने अपने बाप से बेजारी का ऐलान कर दिया, बेजारी का इजहार कर दिया। उसके बाद उन्होंने बख्शिश की दुआ नहीं की। अब ये किरदार है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। देखें जानवर जरूर ज़बह करें, अल्लाह ताला ने अगर आपको अच्छे से अच्छा जानवर ज़बह करने की ताकत दी है, आप अच्छे से अच्छा जानवर ज़बह करें, कीमती से कीमती जानवर ज़बह करें अगर आपको अल्लाह ताला ने ताकत दी है, आपके पास इस्तिताअत है, लेकिन वल्लाह उसमें रियाकारी ना करें, रियाकारी अपना मकसद ना रखें, दिखलावा ना करें, किसी को बताएं नहीं, कंपटीशन ना करें कुर्बानी के जानवर ज़बह, बल्कि उसवे इब्राहिमी को याद करते हुए कुर्बानी के जानवर ज़बह करें, उसवे इब्राहिमी पर अमल करते हुए ईद उल अज़हा को अपनाएं। ये किरदार रखें सामने कि अगर बाप मुशरिक होगा तो बेटे का ये किरदार होगा, कौम वाले पूरे के पूरे शिर्क के अंदर मुलव्विस होंगे तो सूरतुल अंबिया में बयान करदा किरदार होगा। इसी तरह जहां बाप का मामला है कि औलाद के मुकाबले में कोई आजमाइश आ जाए, जिस तरह इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए आजमाइश आई, देखें बुढ़ापे में मिली औलाद, दुआओं से मिली, दुआएं की रब्बी हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार साले औलाद दे, इतनी दुआएं। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आजमाइश आती है। क्या आजमाइश आती है, फलम्मा बलग माअहु साया, जब उन्होंने देखा कि अभी चलने फिरने के काबिल हुआ है बच्चा, हमारे बच्चे हैं ना छोटे छोटे, चलने फिरने के काबिल होते हैं, वहां पर उन्होंने ख्वाब देखा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, उन्होंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा, ए बेटे मैंने ख्वाब देखा है, अपने बच्चे को कहते हैं या बुनैया, ए बच्चे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं ज़बह कर रहा हूं। हम अपनी औलाद के लिए ऐसा जुमला कह भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते अपनी औलाद को ज़बह करना, बल्कि अगर बिलफर्ज हम ख्वाब देख लें तो हम उठकर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं फौरन और बाईं तरफ 3 दफा फुटकार देते हैं।
کہ بہت خطرناک خواب ہم نے دیکھ لیا. ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں, خواب دیکھا ہے انہوں نے, بیٹے کو بتا دیا. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, بیٹے کو بتایا بیٹا خواب دیکھا ہے. بیٹا اتنا سعادت مند, ایسی تربیت کی ہوئی. ہمارے بچے تو آج یہ نہیں مانتے کہ بیٹے کو اگر ہم کہہ لیں بیٹا شادی اہل ایمان میں سے کرنا, ہمارے بچے کہتے ہیں ابا کیسی بات کرتے ہو, یہ ایمان کیا ہوتا ہے, مجھے تو اپنے کالج کی لڑکی پسند ہے, مجھے تو اپنی کلاس میٹ پسند ہے, مجھے تو اپنی جو ہے وہ کالج میٹ پسند ہے, مجھے جو ہے اپنی فلاں لڑکی پسند ہے, محلے کی لڑکی پسند ہے. ہمارے بچے اس طرف ہیں. ہمارے بچوں کی ہم نے اتنی تربیت کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر یہ جملے کہیں, حتیٰ کہ ایسا کہنا ممکن آج نہیں ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ بیٹا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے, ہم تجھے ذبح کر رہے ہیں, تو آ جا ہم تجھے ذبح کریں, اور بیٹا کہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے, ستجدنی آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, انشاءاللہ من الصابرین اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. ہمارے بچوں کی ہم نے آج اتنی تربیت کی ہے, ہم تو آج یہاں پر ہی بے بس نظر آتے ہیں. شادی بیاہ کے معاملات میں, صلات کے معاملات میں, درس و تدریس کے معاملات میں, دینی تربیت کے معاملات میں ہم بے بس نظر آتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی جب بچہ 7-8 سال کا ہوتا ہے ہم اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی اپنے بچے کو مسجد کی طرف لے کر آئیں, صلات میں اس کو شامل کروائیں, تربیتی کلاسز میں اس کو شریک کروائیں, حفظ و ناظرہ کی کلاسز میں اس کو بٹھائیں. تو ہمارے بھائی ہمیں جواب دیتے ہیں کہ جی بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہے, جی اب بھی چھوٹا ہے. اور جب یہی بچہ 10-12 سال کا ہوتا ہے تو پھر ہمارے بھائی ہمیں جواب دیتے ہیں جی وہ بس صبح اسکول جاتا ہے, دوپہر کو آ کر مدرسے چلا جاتا ہے, پھر اٹھ کر ٹیوشن چلا جاتا ہے, فارغ ہی نہیں ہوتا. ٹیوشن سے آتا ہے تو ہوم ورک کرنے بیٹھ جاتا ہے, فارغ ہی نہیں ہوتا. وہ کس وقت مدرسے آئے گا, مسجد آئے گا, صلات با جماعت ادا کرے گا. پھر اگر ہم اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا بچہ کہاں ہے, 15-16 سال کا ہو چکا ہوتا ہے, میٹرک کر لیا ہوتا ہے, پھر ہمارا بھائی ہمیں بے بس نظر آتا ہے. وہ کیا کہتا ہے, جی وہ میرا بچہ میری سنتا ہی نہیں ہے, میں کیا کروں, میرا بچہ مجھے جو ہے وہ رپلائی ہی نہیں دیتا, میری بات کا جو ہے وہ جواب ہی نہیں, اتنا بڑا ہو گیا اب میں اس کو کیا پوچھوں. تو اصل میں تربیت کی عمر تھی, اس پر ہم نے کہہ دیا جی بچہ جو ہے ابھی چھوٹا ہے. وہ تربیت کی عمر تھی 7-8 سال, 6-7-8 سال یہ تربیت کی عمر تھی. آپ اپنے بچے کو جس ٹریک پر چڑھانا چاہتے وہ چڑھ جاتا. دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ہی تو تھی, تبھی انہوں نے کہا نا یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. اگر تربیت نہ ہوتی تو کیا جواب ہوتا, جواب ہوتا ابا آپ سٹھیا گئے ہیں, ابا آپ پاگل ہو گئے ہیں, بڑھاپے میں ملا ہوں آپ کو, دعاؤں کے بعد ملا ہوں, ابا آپ جو ہیں وہ مجھے ذبح کریں گے. یہ جواب نہیں تھا, جواب تھا یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, صابروں میں پائیں گے. کیا عجیب منظر ہوگا کہ فلما اسلم وتلہ للجبین, کیا عجیب منظر ہوگا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر جا رہے ہیں, دونوں رضامند ہو گئے ہیں, اس کو گدی کے بل لٹا چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام. ونادیناہ ان یا ابراہیم, اور آواز آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کو, کیا آواز آ رہی ہے, قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم رک جا, تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا ہے, سچا کر کے دکھا دیا تو نے اپنا خواب. مالک فرماتا ہے سلام علی ابراہیم, سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام. مالک خود اقرار کرتا ہے, کیا اقرار کرتا ہے, ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ کھلی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام پر. پھر یہ آزمائش آپ دیکھیں, اس کے بعد وہ آزمائش دیکھیں جب انہوں نے اپنی بیوی کو اور اپنے نومولود بچے کو جو ہے وہ بیابان ریگستان میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں حرم کے پاس. وہاں پر بچہ رو رو کر جو ہے وہ ایڑیاں رگڑتا ہے, اور وہاں سے زمزم کا پانی جو ہے وہ نکل جاتا ہے, چشمہ پھوٹ پڑتا ہے. بی بی ہاجرہ کا جو ہے وہ پہاڑوں پر چکر مارنا صفا اور مروہ کے درمیان, یہ سارے واقعات آپ لوگوں کے علم میں ہوں گے. یہ ساری آزمائش کو مد نظر رکھیں, اور پھر قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے ان باتوں کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں, ان باتوں کے اوپر ضرور سوچ و بچار کریں کہ میں نے 1 لاکھ کا, 2 لاکھ کا, یا میں نے 30,000 یا 25,000 یا 3 لاکھ کا میں نے جو جانور لے کر تو میں آ گیا ہوں, ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو یاد کرتے ہوئے, سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے میں لے کر تو آ گیا ہوں. کیا میرا ایمان ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے؟ اگر ہے تو یہ قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے, لیکن اگر ایمان ابراہیم علیہ السلام جیسا نہیں ہے تو پھر یہ قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. کیا میرا عمل, میری زندگی, میرا بحیثیت باپ کردار وہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے؟ نہیں ہے, تو پھر مجھے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. کیا میرا بحیثیت بیٹا وہ کردار ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے؟
اگر نہیں ہے تو مجھے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا میرا بحیثیت شوہر وہ کردار ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے جو سورہ ابراہیم میں بیان ہوا ہے؟ اگر نہیں ہے تو مجھے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں قربانی کے جانور کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح حکم دے دیا، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ دیکھو کان کھول کر سنو، اللہ تک نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، مالک تک کیا پہنچتا ہے؟ مالک تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارا خلوص پہنچتا ہے۔ مالک کو تمہارا خلوص چاہیے، نہ مالک کو تمہارا گوشت چاہیے، نہ تمہارا بہا ہوا خون چاہیے، نہیں چاہیے مالک کو۔ لیکن فضیلت اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے کہ ما عمل ابن آدم من عملی یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، آدم کے بچے کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو یوم النحر کے دن خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ لیکن خون ضرور بہائیں، جانور ضرور ذبح کریں، لیکن اپنے باقی کردار کو اور ایمان کو اور زندگی کو وہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کے مطابق جو ہے وہ ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یقین کریں اگر ہمارا ایمان، ہمارا کردار، ہمارے اعمال وہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کے مطابق ہوں، اور پھر ہم جانور ذبح کریں، چلیں ہم 100% نہیں ہو سکتے ابراہیم علیہ السلام جیسے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ پھر ہم بشر ہیں، ہم سے کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم کوشش کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کے مطابق زندگی گزارنے کی پھر جانور ذبح کریں گے تو یقین کریں ہمیں ایک لذت محسوس ہوگی، ہمیں ایک خوشی محسوس ہوگی، ہمیں ایک تسکین محسوس ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے جو اسوہ ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی قوم والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ہم وہ دعوت دین کا فریضہ سر انجام دیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سر انجام دیا۔ اور اگر ایسے دعوت دین کا فریضہ سر انجام دیتے دیتے ہمارا وقت کے کسی حاکم سے، وقت کے کسی افسر سے، وقت کے کسی سپہ سالار سے، یا وقت کے کسی بادشاہ سے بھی ہمارا ٹکراؤ ہو جائے تو پھر ہمارا کردار وہی ابراہیم علیہ السلام والا ہونا چاہیے۔ دیکھیں مالک نے کتنا بہترین نقشہ کھینچا ہے، بس آخری کے 2-3 منٹ لوں گا آپ کے، کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس شخص کو جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، جبکہ ان آتاہ اللہ الملک، اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا کی تھی۔ اس نے کیا کہا جی ابراہیم علیہ السلام کو؟ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا جی قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا جی ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے کیا کہا اس بادشاہ نے؟ اس نے کہا جی انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا یہ بیوقوف شخص ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ طاقت میرے پاس بھی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اتنا فہم تھا، اتنا علم تھا کہ بادشاہ کے سامنے انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فأتی بها من المغرب، تم ایک کام کرو تم اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ مالک فرماتا ہے فبہت الذی کفر، وہ کافر، وہ لاجواب ہو گیا، وہ مبہوت ہو گیا۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، مالک فرماتا ہے ہم ظالم لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیا کرتے۔ تو یہاں پر اگر ہمارا ٹاکرا وقت کے کسی افسر سے، وقت کے کسی بادشاہ سے بھی ہو جائے تو پھر بھی ہمیں اپنی دعوت کا جو معیار ہے اس کو گرانا نہیں چاہیے، دعوت پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو اللہ کی وحدانیت کے اوپر ہم ایمان لے کر آئے ہیں وہی وحدانیت پھر ہمیں بیان بھی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ مثال کے طور پر ہم اتنی بہترین انداز میں دعوت کب دے سکتے ہیں کہ وقت کا بادشاہ ہمارے سامنے لاجواب ہو جائے، قوم کی حالت یہ ہو جائے کہ ثم نکسوا علی رؤوسہم، قوم کے سر جو ہے وہ دلائل کے سامنے جھک جائیں۔ یہ انداز ہمارے اندر کب آئے گا؟ یہ انداز ہمارے اندر تب آئے گا جب ہم قرآن و حدیث کو پڑھنے والے، قرآن و حدیث کا فہم حاصل کرنے والے، اللہ کے دین کی دعوت کا فریضہ سر انجام دینے والے ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر قوم والے ہمیں لاجواب کر دیں گے، پھر قوم والے ہمیں جھوٹا قرار دے دیں گے، پھر قوم والے اور بادشاہ وہ ہمیں جو ہے وہ غلط قرار دے دیں گے۔ اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے دین کا زیادہ سے زیادہ فہم بھی حاصل کریں، تاکہ اللہ کے دین کی دعوت کا فریضہ وہ اچھے سے اچھے انداز میں جو ہے وہ سر انجام دے سکیں۔ مالک کائنات مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔